کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلایا اور پھر گفٹ کیا زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجی یعنی نماز کو گفٹ کیا. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو پڑھیے، امت کو سکھائیے، جب تمہیں ضرورت ہوگی اس کنجی کو استعمال کر کے میرے خزانوں سے فائدے اٹھا لیجئے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی جیب میں ہوتے ہیں کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو پورا فرما دیتے ہیں. تو یہ نماز عجیب نعمت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتوں میں پوری داستان کو سمیٹ کے رکھ دیا کہ مجھے خوشبو پسند ہے، بیوی پسند ہے، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ تڑپ گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ عنہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ کتنا جلدی ریسپونڈ کرتے تھے. کھڑے ہوئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں اس دنیا میں بہت اچھی لگتی ہیں. اب وہ چیزیں سننے کے قابل ہیں کہ صدیق اکبر عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس دنیا میں جو 3 چیزیں پسند ہیں ان میں سے ایک آپ کے چہرے انور کو دیکھنا. سبحان اللہ، ایک عاشق صادق کی یہی پہچان ہوتی ہے اور شان ہوتی ہے کہ وہ محبوب کے چہرے کو تکتا ہی رہے. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق تھے، اور کائنات نے عشاق کی ایسی جماعت کبھی نہیں ہوگی. کہنے والے نے کہا ویکھے آج یوسف نو انگلیاں کٹیاں آقا دے دیوانیاں نے جانا وار سٹیاں عشق دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پہ یہ ایسے عاشق تھے کہ بس ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام محبوب کے چہرے انور کا دیدار کرنا. وہ چہرے انور جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں والضحیٰ فرمایا، وہ زلفیں جنہیں اللہ رب العزت نے واللیل فرمایا، جس چہرے انور کو اللہ رب العزت خود بڑی محبت کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، اس چہرے انور کو دیکھنا صحابہ کے لیے ایک بڑی نعمت ہوا کرتی تھی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آتے تھے، ذرا بوڑھے سے تھے، خاموش بیٹھے رہتے تھے اور اٹھ کے چلے جاتے تھے. بہت مرتبہ جب ایسے ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ آتے بھی ہو، بیٹھتے بھی ہو، خاموش پھر چلے جاتے ہو. عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر پہ ہوتا ہوں تو آپ کی محبت جوش مارتی ہے، آپ کو دیکھے بغیر مجھے چین نہیں آتا، میں اپنے گھر سے چل کے یہاں آ جاتا ہوں اور صرف آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتا رہتا ہوں، پھر اس کے بعد گھر چلا جاتا ہوں. نبی اسلام نے فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ محبت کی نظر سے میرے چہرے کو دیکھا اللہ رب العزت اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے. تو وہ چہرے انور جس کو صحابہ لانم محبت سے دیکھتے تھے، اے چہرہ اے زیبائے تو رشکے بتانے آزری ہر چند وصفت می کنم در حسن زاں بالا تری آفا کہا اگر دیدم مہر بتاں ورزیدم بسیار خوباں دیدم اما تو چیزیں دیگری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا کیا کہنا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عاشق صادق تھے، عشق کے میدان میں وہ سب صحابہ سے بازی لے گئے تھے. اس لیے ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کے سفر کے لیے گئے تو غار ثور میں پہنچ کر انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی دیر باہر انتظار کر لیجئے، میں پہلے غار میں جاتا ہوں، کچھ صفائی کر لیتا ہوں
ممکن ہے کوئی جاندار ایسا ہو، کیڑا مکوڑا، جو آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ چنانچہ صدیق اکبر عنہ اندر داخل ہوئے، اندر انہوں نے موٹی موٹی صفائی کر دی، کچھ سوراخ تھے ان سوراخوں کو بند کر دیا، ایک بچ گیا تھا، انہوں نے سوچا کہ اس کو تو میں اپنے پاؤں سے بھی بند کر لوں گا، پھر بیٹھ گئے، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر تشریف لائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ساری رات جاگتے رہے تھے، تھکاوٹ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانا چاہتے تھے۔ صدیق اکبر عنہ نے اپنی گود پیش کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تکیے کے طور پہ قبول فرما لیجئے۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ان کی گود میں رکھا اور پھر لیٹ گئے۔ صدیق اکبر عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ غار کی تنہائی ہے اور اپنے محبوب کا دیدار میں لگے ہوئے ہیں۔ آج دنیا چاہتی ہے کہ ہمیں ہمارے محبوب کے ساتھ تنہائی کا وقت ملے ہے، ہم ہی ہم ہوں، تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو۔ صدیق اکبر عنہ کی قسمت دیکھیے کہ اللہ نے ان کو یہ موقع عطا کیا، غار کی تنہائی ہے اور اس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سامنے ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ اسی دوران ان کے پاؤں کو کسی کیڑے نے ڈسا اور اس کی وجہ سے تکلیف ہوئی، اس تکلیف کی وجہ سے طبعاً آنکھوں سے آنسو ٹپکے، ایک آنسو نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر بھی آ گرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، فرمایا ابو بکر ما یبکیک، کیوں روتے ہو؟ تمہاری گود میں میرا سر ہے، کائنات کے سردار کا سر مبارک ہے، اتنی بڑی نعمت تمہیں ملی ہے، تم کیوں روتے ہو؟ تو صدیق اکبر عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مجھے تکلیف ہوئی اور آنسو نکل آیا۔ اس آنسو کے نکلنے پر شاعر نے عجیب بات کہی، کہتے ہیں آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر، کہ جس طرح گلاب کے پھول پر صبح کے وقت شبنم کا قطرہ ہوتا ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ انور گلاب کی مانند تھا اور صدیق اکبر عنہ کا آنسو شبنم بن کر گرا۔ سبحان اللہ۔ آج تو جو عشاق ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر اپنے محبوب کا چہرہ دیکھتے رہیں، یہ لوگ کتاب بھی اگر کھول کے بیٹھتے ہیں تو انہیں محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے۔ شاعر نے کہا کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے، مگر صدیق اکبر عنہ کی قسمت کو دیکھیے، ان کے سامنے کتاب نہیں، ان کے سامنے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چہرہ موجود تھا اور وہ بیٹھے اس کو دیکھ رہے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کہی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور وہ تو قرآن کی مانند تھا، اور اے ابو بکر تو مجھے ایک قاری نظر آتا ہے اور تیری گود مجھے رحل کی مانند نظر آتی ہے جس میں قرآن رکھا ہے۔ ابو بکر تو قاری ہے، تو بیٹھا اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صدیق اکبر عنہ کے زندگی کے وہ لمحات تھے کہ جن کے بارے میں عمر فاروق عنہ بھی وش کرتے تھے کہ ابو بکر عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں کو لے لو، غار ثور کی 3 راتوں کی نیکیوں کو مجھے دے دو، مگر اللہ رب العزت نے یہ سعادت ان کی قسمت میں لکھی۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا سب سے پسندیدہ کام تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا، سبحان اللہ۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں۔ پہلی چیز آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، اور دوسری بات کہ آپ پر اپنے مال کو خرچ کرنا۔ صدیق اکبر عنہ نبی علیہ السلام کے حکم پر کتنا مال خرچ کر دیتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر عنہ بیٹھے رو رہے ہیں، پوچھنے والے نے پوچھا
ابو بکر کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے کہ میرے پاس مال ہے جو میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن دینے والا ہاتھ اوپر کہا جاتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے سمجھا جاتا ہے۔ میں مال دے کر نبی علیہ السلام کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیجئے وہ ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کے خود ہی خرچ فرما لیں، نہ انہیں لینا پڑے نہ مجھے دینا پڑے۔ دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے مال کو اس طرح خرچ فرماتے تھے جیسے ذاتی مال کو کوئی خرچ کرتا ہے۔ اس لیے صدیق اکبر کو جب موقع ملتا تھا پورا مال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک جگہ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں مال جمع کرو۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آدھا مال لے کر آئے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے۔ جب ابو بکر صدیق آئے، پوچھا ابو بکر کیا لائے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ گھر میں تھا سب لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ وہ وقت تھا کہ جب ابو بکر صدیق اللہ عنہ نے اپنا لباس بھی اس مال میں جو ہے وہ شامل کر دیا تھا اور خود ایک ٹاٹ کا بنا ہوا لباس سا تھا وہ پہن لیا تھا۔ جب صدیق اکبر نے یہ مال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سلام کیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام نے بھی اسی طرح ٹاٹ کا لباس پہنا ہے جس طرح کے صدیق اکبر لانوں نے پہنا ہوا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج ابو بکر کا یہ عمل اللہ کو ایسے پسند آیا کہ آسمان کے فرشتوں کو حکم ہوا تم بھی وہی لباس پہنو جو ابو بکر نے پہنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، وہ فرش پہ عمل کرتے تھے، عرش والے پروردگار کو اتنا پسند آتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے ابو بکر کی طرف سلام بھیجے ہیں۔ کیا مبارک قسمت ہے ان ہستیوں کی کہ دنیا میں جن کو رب کی طرف سے سلام آیا کرتے تھے، اتنا وہ اپنا مال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر نیچھاور کر دیتے تھے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو صدیق اکبر کی محبوب چیزیں کیا تھیں؟ نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنا، اور تیسرا فرمایا کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ چیز بھی مجھے بہت پسند ہے، یعنی مال بھی پیش کر دینا، اولاد کو بھی پیش کر دینا، اور اپنا پورا وقت محبوب کے چہرے کے دیدار میں لگا دینا۔ یوں لگتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ان کی توجہات کا مرکز تھی، محور تھی۔ سبحان اللہ، یہی عاشق صادق کی پہچان ہوا کرتی ہے۔